کہ اس کا تو پروگرام تو بڑھ گیا. تو وہ ہندو اعتراض کرتے ہیں نا, یہ دیکھو مولویوں کے مزے ہیں. کل بھی ایک خاتون نے میرے خلاف اور مولانا طارق جمیل صاحب مجھے دکھایا, ریوو میں بیٹھا ہوا ہوں یوں چلا رہا ہوں, مولانا طارق جمیل صاحب کو دکھایا لینڈ کروزر سے اتر رہے ہیں, اور ایک یہ کہیں کیمرے میں آ گیا کہ مولوی صاحب شہد میں روٹی ڈبو ڈبو کے کھا رہے ہیں, تو انار کھائی اور پیٹی کیا ہو گئی, ختم. ہندو نے میرے بیان پہ کمنٹس کیے ہوئے تھے ان مولویوں کے مزے دیکھو, جاپان گھوم رہا ہے اور شادیاں بھی اتنی اتنی کر رہا ہے, طرح کے کمنٹس آ رہے ہوتے ہیں. اور پھر اس نے کمپیئر کیا کہ ہمارے جو پنڈت ہوتے ہیں وہ تو کتنے نیک ہوتے ہیں, عیاش نہیں ہوتے وغیرہ وغیرہ. بھائی ہمارے مذہب نے ہمیں نہ تفریح سے منع کیا, نہ جائز عیش و عشرت سے منع کیا. بھائی آپ کے مذہب میں ہوگا یہ سب, ہمارے مذہب میں کیا ہے کہ بھائی ایک حلال طریقہ ہے اور ایک کیا ہے, حرام طریقہ. اللہ نے یہ دنیا کی نعمتیں پیدا ہی انسانوں کے لیے کی ہیں, اوائڈ کرنے کے لیے تھوڑی کی ہیں. میں نے ان سے کہا ہے روز ایک انار مجھے لازمی کھلانا ہے, انار سے بہتر کوئی پھل دنیا میں شاید نہیں ہے. تو اور بڑی فٹ فاٹ صحت رہتی ہے انار سے نا. اب میں نے ان کے کہا ہے نا, انہوں نے پھر کتنا بڑا کریٹ لے کے رکھا ہوا ہے. میرا بھی آسٹریلیا سفر ہے تو وہاں آسٹریلیا میں بھی انار نہیں ہے. ہمارے حضرت جو تھے نا بہت پرہیزگار تھے, 8-8 10-10 پارے تہجد میں پڑھنے کا معمول تھا, لیکن حضرت کو سیب پسند تھا. ڈیلی ایک سیب نہار منہ لازمی, اس سے صحت بھی ان کی اچھی رہتی تھی. جب سیب کا موسم ختم ہو جاتا ٹورنٹو سے منگواتے تھے سیب. کوئی ان کی زندگی دیکھ کے بولے عیاشی ہے یار, یہ کیا ہے سیب کے بغیر چند دن گزار. بھائی ان کے پاس اللہ کا دیا بہت کچھ تھا, انہوں نے کہا ڈیلی میں نے سیب کھانا ہے, یہاں ختم ہو گیا کوئی مسئلہ نہیں, کہاں سے آئے گا, جہاں ہے وہاں سے منگواؤں گا. وہ عیاشی نہیں کہتے بھائی, اس کو کہتے ہیں اللہ کی جائز نعمتوں سے لطف اندوز ہونا. اہل اللہ کو اللہ نے دل بڑا دیا ہوتا ہے تو وہ پیسے بچا بچا کے نہیں رکھتے ہیں. اب حضرت چاہتے تو نہ منگواتے ٹورنٹو سے, اس پیسے سے بحریہ ٹاؤن میں 6 پلاٹ خرید لیتے ہیں. کیا خیال ہے؟ تو بھائی حدیث میں آتا ہے یقول العبد مالی مالی, انسان کہتا ہے میرا مال میرا مال. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تیرا مال صرف وہ ہے جو تو نے کھا کے ختم کر دیا. انار کھائی اور پیٹی کیا ہو گئی, ختم. کھائے اور پیٹی کیا کر دی, ختم. وہ تیرا مال ہے, لگ گیا باڈی کو. اور جو پہن کے پرانا کر دیا وہ بھی تیرا مال ہے, باقی سارا تیرے وارثوں کا ہے, تیرا نہیں. قبر میں لے کے جائے گا کیا؟ آپ کہہ سکتے ہو چلو وارثوں کا بھی تو ہو گیا نا, تو وارثوں کا کون سا اپنا ہے؟ ان کا بھی اس میں سے وہ جو ہے جو خربوزے ابا چھوڑ کے گئے وہ کھا لیے انہوں نے, باقی وہ ان کی بھی سارا کہا جائے گا آ کے ان کے وارثوں میں. وہ کون سا اس سے فل انجوائے کر سکتے ہیں؟ اور ویسے بھی وراثت میں فری پاکٹ میں جو پیسہ ملتا ہے اکثر برباد ہی ہوتا ہے. پھر بھی اپنے بچوں کے لیے کچھ چھوڑ کے جانا, یہ شریعت کا حکم ہے. ایسا نہ ہو کہ سارے انار کی پیٹی بیریا ٹاؤن کی آپ نے کچھ بنا لیا ہوگا تو بیچ کے پیٹیاں ہی خرید کے کھانا شروع کر دیں. ہر چیز کا ایک مطلب ہوتا ہے نا, ایز اٹ از نہیں لیا جاتا. مقصد یہ کہ یہ شریعت میں ممنوع یہ نہیں ہے کہ آپ کو اللہ نے کوئی نعمت دی ہو تو آپ اس سے فائدہ اٹھائیں. انلیگل ہو, انلیگل نہ ہو, اللہ کی طرف سے وہ کیا ہو. اللہ میاں نے کہا یہ شہد میں نے پیدا کیا تمہارے لیے, شہد کی مکھی کو میں نے سکھا دیا چھتے سے یہ بناؤ, وہ کیسے پھلوں کے رس کو چوسو اور یہ بناؤ. تو کس کے لیے پیدا کیا؟ انسانوں کے لیے. لہٰذا ناشتے میں اگر کوئی شہد کھا رہا ہے اور غلطی سے ولاگ میں یا کہیں کیمرے میں آ گیا کہ مولوی صاحب شہد میں روٹی ڈبو ڈبو کے کھا رہے ہیں, تو اعتراض بنتا نہیں ہے. کیونکہ اللہ نے سورہ نحل کہتے ہیں شہد کی مکھی کو, شہد کی مکھی کے نام پہ پوری سورت کا نام رکھ دیا. اس لیے تھوڑی رکھا ہے کہ شہد نہ کھایا جائے, اور بتایا کہ میں نے تمہارے لیے شہد پیدا کیا, مکھی کے ذمہ انسان کی خدمت کے لیے لگایا ہے, ورنہ تو مکھی سے شہد چھیننا جائز ہوتا. کیا ہو گیا بھائی؟ ہم جو مکھی کتنی محنت سے بناتی ہے, ہم دھواں دیتے ہیں اور ساری مکھیاں اڑا کے سارا شہد نچوڑ کے. افسوس تو ترس تو آ رہا ہوتا ہے مکھی کے اوپر کہ اس کا تو پروگرام تو بڑھ گیا, جو اس نے پروگرام کیا تھا وہ تو بڑھ گیا سارا. بیچاری کا پروگرام بنا کس کا ہے؟ ہمارا بن گیا. تو ناشتے میں بھی شہد, تو ہمارے حضرت بہت شہد کا استعمال کیا کرتے تھے, کتنی مزے کی چیز ہے. اب اس کی جگہ آپ گٹکے پہ آ گئے تو یہ کس کا قصور ہے بھائی؟ یہ آپ کا قصور ہے بھائی. آپ گٹکے پہ سیٹ ہو گئے, سگریٹ پہ سیٹ ہو گئے. جو لذت کی چیزیں اللہ نے, صحت کی چیزیں, میں نے شہد کے بارے میں جو تجربہ کیا ہے نا, ڈاکٹروں کی تحقیق ایک طرف ہوگی, ڈاکٹر تو منع کرتے ہیں یعنی شوگر والی کوئی بھی چیز, لیکن میرا اپنا جو تجربہ ہے نا, شہد کھانے سے طبیعت بھاری نہیں ہوتی. آپ صبح ناشتے میں کوئی تھوڑا سا حلوہ کھا لو, کوئی بھی میٹھی چیز کھا لو, بوجھل ہو جائے گی طبیعت, نیند آنا شروع ہوگی. شہد کے بارے میں میرا ایکسپیرینس یہ ہے کہ جتنا مرضی کھا لو طبیعت پہ بوجھ نہیں بنتا. اوریجنل شہد ہو, کچھ ہے اس کے اندر بھائی جو ہو سکتا ہے ابھی تک تحقیق سے ثابت نہ ہوا ہو, لیکن میں نے دیکھا ہے. اب میٹھا کھاؤ آپ, شہد سے جتنا مرضی پوری پلیٹ بھر کے کھا لو. شوگر کو کوئی پیشنٹ ہو تو الگ بات ہے, لیکن جس کو الحمدللہ میں شوگر نہیں ہے
تو وہ نہیں طبیعت بھاری نہیں ہوتی جیسے میٹھا کھا کے ہوتی ہے. تو وہ ہندو اعتراض کرتے ہیں نا یہ دیکھو مولویوں کے مزے ہیں. کل بھی ایک خاتون نے میرے خلاف اور مولانا طارق جمیل صاحب مجھے دکھایا ریوو میں بیٹھا ہوا ہوں یوں چلا رہا ہوں. مولانا طارق جمیل صاحب کو دکھایا پتہ لینڈ کروزر سے اتر رہے ہیں اور ایک مولانا کو دکھایا پتہ نہیں سوئٹزرلینڈ میں. تو کہا کہ یہ دیکھو یہ مولوی ہمیں, کل کی بات ہے نا ٹک ٹاک پہ, یہ مولوی ہمیں کہتے ہیں دنیا مسافر خانہ ہے, دل لگانے کی جگہ نہیں ہے, اور ان مولویوں کی اپنی حرکتیں دیکھو. میں نے کہا یار ان مولویوں کی, بھائی اگر چوری کی ریوو ہے یہ کسی یا مدرسے کے نام پہ لیا چندہ تھا اور خرید اس سے کیا لی, ایسا بھی ہوتا ہے پاکستان میں الحمدللہ. اس دفعہ ایک یتیم خانہ کھول لیا جاتا ہے مدرسے کے نام پہ, اور یہاں بھی ہوتا ہے. تو وہ تو ہر جگہ ہی فراڈی لوگ ہوتے ہیں. ہمارے دین کی بہت خدمت کر رہے ہیں لیکن 2 نمبر لوگ ہر جگہ ہوتے ہیں. مدرسہ چلانے والے برے نہیں ہوتے, بعض لوگ برے لوگ مدرسہ کھول لیتے ہیں. داڑھی والے برے نہیں ہوتے, بعض دفعہ برا آدمی کیا کر لیتا ہے لوگوں کو دھوکہ دینے کے لیے داڑھی رکھ لیتا ہے. تو یہ مارکیٹ میں بہت چل رہا ہے, اور ہم اور آپ بے وقوف ہوتے ہیں جو بغیر تحقیق کے لوگوں کو چندہ دینا شروع کر دیتے. یہ تو ہماری بے وقوفی ہے نا, صرف ظاہری گیٹ اپ دیکھ کے یا صرف 2-4 یتیم بچے دیکھ کے.